بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 1 جس کا نام ہے تاریخ پاکستان۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے 1973 کا آئین۔ اپریل 1972 میں ملک میں مارشل لا ختم کر کے ایک عبوری آئین نافذ کیا گیا، جبکہ ملک کے لیے مستقل آئین کی تیاری کے لیے منتخب ارکان اسمبلی میں سے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی، جس نے ملک کے لیے نئے آئین کا مسودہ تیار کر کے قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ قومی اسمبلی نے اس مسودے کو 10 اپریل 1973 کو منظور کر لیا۔ اس طرح 1973 کا یہ آئین 14 اگست 1973 کو ملک میں نافذ ہوا۔ 1973 کا یہ آئین وفاقی ہے، جس کی روح سے ملک چاروں صوبوں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں اور شمالی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ تحریری آئین ہے۔ یہ آئین اصل معنوں میں ایک اسلامی جمہوری ریاست کا آئین ہے۔ 1973 کا آئین سرکاری طور پر تحریری شکل میں موجود ہے۔ 1973 میں ملک کی نئی جمہوری حکومت اور اسمبلی نے پاکستان کو ایک نیا وفاقی پارلیمانی طرز کا آئین دیا۔ 1973 کا یہ آئین پارلیمانی ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ سے لیے جاتے ہیں۔ پارلیمانی نظام حکومت وہ ہوتا ہے جس میں وزیر اعظم کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے ہیں۔ 1973 کے آئین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ 1973 کے اس آئین میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ 1973 کے آئین کے مطابق ملک میں 2 ایوانی مقننہ ہوگی، ایوان بالا اور ایوان زیری۔ ایوان زیری کو قومی اسمبلی اور ایوان بالا کو سینٹ کہا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں صوبوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ سینٹ میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو 1973 میں بنیادی حقوق کے بارے میں، تو اس آئین میں نہ صرف 1956 اور 1962 کے آئین کے بنیادی اسلامی دفعات کو برقرار رکھا گیا تھا، بلکہ چند نئے اسلامی دفعات کا اضافہ بھی کیا گیا تھا۔ 1973 کے آئین میں عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ مقننہ کو ایسی قانون سازی کا اختیار حاصل نہیں جو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہو۔ 1973 کے آئین میں پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ ایک آئین میں ترمیم کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ آئین کے مطابق آئینی ترمیم کا مسودہ کسی بھی ایوان میں جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ دونوں ایوانوں یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اس مسودے کے لیے کل ارکان کی 2/3 اکثریت سے منظوری لینا لازمی ہے۔ یہ آئین نہ تو زیادہ آسانی سے تبدیل ہو سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ یہ مشکل ہوتا ہے، یعنی آئین میں تبدیلی کے لیے پارلیمنٹ میں کل ارکان کی 2/3 اکثریت کی حمایت ضروری ہے۔ ابھی تک اس آئین میں 19 ترامیم ہو چکی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آزاد عدلیہ کی، تو 1973 کے آئین میں عدلیہ کی آزادی کی بھی ضمانت دی گئی ہے اور اس میں اعلیٰ عدالتوں میں جج صاحبان کی تقرری اور برطرفی کے لیے بھی ایک طریقہ کار جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ دستور میں عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا، یعنی فیصلے کرنے میں اس پر کسی قسم کا حکومتی یا غیر حکومتی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ مطلب یہ کہ 1973 کے آئین میں عدالت کو، عدلیہ کو مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ 1973 کے آئین کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے براہ راست انتخابات کا طریقہ اپنایا گیا۔ اس آئین کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے ہر 5 سال بعد عام انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے قومی زبان کی، تو 1973 کے آئین نے اردو کو قومی زبان قرار دیا اور ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں کی ترقی کے لیے بھی کام کرنے کو کہا گیا۔
1973 کے آئین میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی مملکت کے لیے ضروری ہے۔ یہ آئین ملک کے ہر طبقے کے خواہشات کے مطابق ہے۔ یہ آئین تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر اس کو اپنی اصلی شکل میں نافذ کیا جائے تو ملک خوشحالی، امن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ہمارا ملک زیادہ ترقی کر سکتا ہے کہ اگر اس آئین کو جو ہے اس کی اصلی شکل میں نافذ کیا جائے۔